سید الشہداء، نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول، شیر خدا کے لخت جگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پیدائش 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوتی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داہنے کان میں اذان پڑھی اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور 7ویں دن ان کا نام حسین رکھ کر کے عقیقہ کیا۔ پھر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ ان کے بال کو منوا کر کے ان کے برابر چاندی کو صدقہ کر دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا لقب ابو عبداللہ، آپ کی کنیت سبط رسول ریحانۃ الرسول ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بڑی شان اور بڑی فضیلت ہے۔ آپ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اس گھرانے سے آپ کا تعلق ہے جس گھرانے میں اگر آپ غور کریں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھرانے کی عظمت اور شان شوکت کیا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے بابا وہ ہیں جو تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جن کے نانا تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی جوانوں کے سردار ہے، اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، سردار دو جہاں ہے نانا حسین کا، اور ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبیر و شبر رکھا، میں نے اپنے بیٹوں کا نام انہی کے نام پر حسن و حسین رکھا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین اسمانی من اسماء اہل الجنہ، کہ حسن و حسین یہ جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کیا کرتے، بڑی الفت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چومتے، انہیں بوسہ دیا کرتے اور انہیں سونگھا کرتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جن کی تربیت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جن کی تربیت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کیا ہے۔ میرے یارو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پیدائش ہوئی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتی ہے کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس خواب کو دیکھ کر کے میں ڈر گئی۔ وہ خواب اتنا ڈراونا تھا، اتنا خوف زدہ تھا کہ اس نے میرے دل میں دہشت پیدا کر دی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کیسا خواب تھا، ذرا میرے سامنے بیان کرو۔ وہ کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ اتنا سخت ہے، اتنا دہشت والا ہے کہ میرے اندر اس کو بیان کرنے کی استطاعت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے اس خواب کو بیان کرو۔ تو حضرت ام الفضل سلام اللہ علیہ بیان کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا ایک حصہ کاٹ کر کے میرے گود میں ڈالا گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے یہ خواب دیکھا ہے
کہ آپ کے مبارک جسم کے ایک حصے کو کاٹ کر کے میں نے گود میں رکھا گیا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ خواب بڑا ہی اچھا ہے، بڑا ہی اچھا خواب ہے تمہارا یہ۔ اس خواب کا مطلب اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ فاطمہ کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوگی اور وہ بیٹا تمہاری گود میں دیا جائے گا، تمہاری گود میں رکھا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب کے تعبیر بتانے کے مطابق ہی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی اور اس کو حضرت ام الفضل سلام اللہ علیہا کی گود میں رکھا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت امام حسین سے بڑی محبت، بڑا عشق، بڑا پیار تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر عشق محبت کیا کرتے تھے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یعنی جنت میں جتنے جوان ہوں گے ان جوان کے جو سردار ہوں گے، ان کے جو لیڈر ہوں گے، وہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جسے پسند ہو کہ وہ جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے، جس کی یہ خواہش ہو کہ وہ جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے، تو اسے چاہیے کہ وہ حسین بن علی کی زیارت کر لے، اس لیے کہ حسین بن علی کی زیارت کرنا، ان کا دیدار کرنا، گویا جنتی جوانوں کو دیکھنا، جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھنا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑا پیار کیا کرتے تھے، بڑی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کیا کرتے تھے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کم سنی کے دور میں، بچپنے کے دور میں کشتی ہو رہی تھی، کشتی کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے درمیان کشتی کا مقابلہ ہو رہا تھا، اور وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑھ چڑھ کر کے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ حسن حسین کو پکڑ لو، حسن حسین کو پکڑ لو۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے جب یہ منظر دیکھا تو انہیں بڑا تعجب ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے سے کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے کو پکڑ لو، حضرت امام حسن سے کہہ رہے ہیں کہ حسین کو پکڑ لو۔ انہیں بڑا تعجب ہوا، وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ بڑے کو کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے کو پکڑ لو۔ تو پھر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا دوسرا پہلو بیان فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ سنو، ادھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ حسن حسین کو پکڑ لو، اور ادھر حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام حسین سے کہہ رہے ہیں کہ حسن کو پکڑ لو۔ یہ شان حضرات حسنین کریمین کی تھی کہ جن کی کشتی کا ملاحظہ فرمانے کے لیے خود حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور انہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پکڑنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ اور ذرا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اندازہ لگائیں حضرات حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے، کیا محبت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے پاس تشریف لا رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک کاندھے پر حضرت امام حسن سوار ہیں اور دوسرے کاندھے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہیں، اور اس انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے قریب آ گئے تو پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، کہ جس نے ان دونوں سے محبت کیا، جس نے حضرات حسنین کریمین سے محبت کیا، گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جس نے ان دونوں سے نفرت کیا، بغض کیا، اس نے مجھ سے بغض کیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں حضرات حسنین کریمین کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، اور حضرات حسنین کریمین کی بغض کو، عداوت کو اپنی عداوت اور اپنا بغض قرار دیا۔ یہ شان
حضرات حسنین کریمین کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی محبت تھی، ذرا دیکھیں اندازہ۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب ذرا اس پر غور کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ حسین مجھ سے ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حسین مجھ سے ہیں، میرے شہزادے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میری آل ہے، میری اولاد ہے، میرے نسل ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ درخت کے پتے ہوا کرتے ہیں، درخت کی شاخیں ہوا کرتے ہیں، درخت کے پھل ہوا کرتے ہیں، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اصل کے فرع ہوا کرتے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ حسین مجھ سے ہے، یعنی میری آل ہے، میری نسل ہے، میرے شہزادے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن حسین سے میں ہوں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حسین مجھ سے ہے، یعنی حسین میری اولاد میں سے ہے، میری نسل میں سے ہے، میری بیٹی کے بیٹے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جب میرے دین کو، میرے پرچم کو گرایا جا رہا ہوگا اور ملوکیت کی داغ کو لگایا جا رہا ہوگا اور میرے پرچم کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہوگی، اس وقت میرا یہ نواسا حضرت امام حسین اپنے خون کو بہا کر کے، اپنے گھر والوں کو قربان کر کے میرے پرچم کو بلند کرے گا اور میرے اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کر کے میرے اسلام کو بچائے گا۔ اس وجہ سے میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں، احب اللہ من احب حسینا، جس نے حسین سے محبت کی گویا اس نے اللہ سے محبت، حسین کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت قرار دے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، سماعت کریں کہ کس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ چھوٹا بچہ کہاں ہے، میرے پاس لاؤ۔ چھوٹے بچے سے مراد یعنی حضرت امام حسین، وہ کہاں ہے، میری بارگاہ میں لاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے دوڑتے اپنے چھوٹے قدموں میں آتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گود میں بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی میں اپنے مبارک ہاتھوں کو داخل کر دیتے ہیں۔ میرے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا درس دیا، ذرا دیکھیں۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں سے محبت کریں، اپنے بچوں کے درمیان عدل اور انصاف کریں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ درس اور پیغام دیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں سے محبت کر کے، اپنے آل و اولاد سے محبت کر کے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہمیں بھی اپنے بچوں سے محبت کرنی چاہیے، انہیں بوسہ لینا چاہیے، انہیں چومنا چاہیے اور ان کے درمیان عدل و انصاف کرنا چاہیے۔ ہر بچوں کے درمیان انصاف کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ کسی سے محبت زیادہ کرے اور کسی سے محبت کم کرے، کسی کی طرف آپ کی نظر التفات زیادہ ہو اور کسی کی طرف آپ کی نظر التفات کم ہو، ایسا نہ ہو۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو درس دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں حضرت امام حسین تشریف فرما ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسین کو اپنے قریب کیا اور ان کو بوسہ دے کر کے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہم انی احبہ فاحب واحب من یحب، کہ اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، میں حسین سے عشق کرتا ہوں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اے میرے پروردگار تو بھی حسین سے محبت فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں، یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہم انی احبہ فاحب، کہ اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، وَأَحَبَّ مَن يُحِبُّ، اور جو کوئی حسین سے محبت کرے ہے میرے پروردگار تو اس سے بھی محبت فرما۔ اب ذرا اس پر غور کرے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف دنیا والوں سے یہ نہیں چاہا کہ وہ حسین سے محبت کرے، صرف دنیا والوں سے یہ نہیں کہا کہ وہ حسین سے محبت کرے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا
کہ اے میرے پروردگار میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر۔ اور صرف اسی پر بس نہیں کیا بلکہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پروردگار میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر اور اس سے بھی محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ یعنی اگر ہم اور آپ حسین سے محبت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت فرمائے گا۔ تو حسین کی محبت یہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی دلیل ہے۔ تو اگر ہم اور آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں گے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عشق کریں گے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے اور آپ سے محبت فرمائے گا۔ حضور نے کیا فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی حضور کو حسین سے اور حسین کو حضور سے بڑی محبت تھی۔ مطلب یہ ہوا کہ حضور کا ذکر کرنا، حسین کا ذکر کرنا، حضور کا ذکر کرنا ہوا، حسین سے دوستی کرنا، حضور سے دوستی کرنا ہوا، اور حسین سے دشمنی کرنا، بغض رکھنا، عداوت رکھنا، یہ حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض اور عداوت رکھنے کے مترادف ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو بغض رکھے گا، جو کوئی حضرت امام حسین سے بغض رکھے گا، اس کا عاقبت کا اندازہ ہم اور آپ کر سکتے ہیں۔ میرے یاروں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود حضرت امام حضرت حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کیا کی ہے؟ تربیت کی۔ آپ نے کس انداز سے تربیت کیا ہے وہ ذرا سماعت کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، اور مسجد نبوی میں صدقے کی کھجوریں وہاں موجود تھیں، صدقے کی کھجوریں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھوٹے ہیں، وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور آنے کے بعد ایک کھجور اٹھا کر کے اپنے منہ میں ڈال دیتے ہیں، ایک کھجور اٹھا کر کے اپنے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی حلق سے وہ کھجور نکال کر کے اپنے اس نواسے، اپنے اس شہزادے کی یہ تربیت کی اور کہا کہ اے میرے نواسے، ہم اہل بیت اطہار، تم اہل بیت اطہار میں سے ہو، تم پر یہ صدقے کی کھجور کھانا تمہارے لیے درست نہیں ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تمہارے لیے درست نہیں ہے، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم صدقے کے کھجور کو کھاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حلق میں انگلی ڈال کر کے اس کھجور کو نکال دیا، اور ان کی تربیت اس طریقے سے۔ ہم اور آپ بھی اپنے بچوں کی اس طریقے سے تربیت کر سکتے ہیں، لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچے کو جھوٹ بولنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں، اس پر جانے کی مجھے ابھی ضرورت نہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کریمین کی تربیت کی ہے، اور اس تربیت کا اندازہ کیا ہے؟ اس تربیت کا اندازہ آپ دیکھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی، جس کا رنگ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں حضرت امام حسین کی تربیت کی تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنی جان کو قربان کر دیا۔ وہ منظر اپنے سامنے رکھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت کی ہے۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے آپ کو ذبح کروا دیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ وہاں پر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کی تھی کہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ اے بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹا اس خواب کی تعبیر کو پورا کرتا ہے، اس خواب کی تعبیر بنتا ہے اور خود کو ذبح کرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسا کیا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیتے ہیں، یزید کی بیعت نہیں کرتے ہیں۔ یقیناً اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیتے، یزید کی بیعت کر دیتے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں کی گورنری مل جاتی، تحفے و تحائف ملتے، بڑا مقام، بڑا رتبہ ملتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین اپنی اصل پر باقی نہ رہتا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ثابت کر دیا کہ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کی کہ اس بیٹے نے اپنے آپ کو ذبح کرانے کے لیے تیار کر دیا اور اس خواب کو پورا کر دیا۔ اور یہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اپنی ذات کو نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو اور اپنے پورے کنبے کو قربان کر کے یہ ثابت کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری ایسی تربیت کی ہے۔ تو اگر ہم اور آپ بھی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں گے
تو ہمارے اور آپ کے بچے بھی دین اسلام کی قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ لیکن اگر ہم اور آپ ایسی تربیت نہیں کریں گے تو پھر یہ امید لگانا بیجا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اپنے بچوں سے محبت کریں، اور اپنے بچوں سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ پر لازم اور ضروری ہے کہ ہم اور آپ حضرت امام حسین سے محبت کریں۔